بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیٹ ریٹ گیم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی بیڈ پر سوئی ہوئی باربرا چند لمحوں تک کسمساتی رہی، اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا اور کان سے لگا لیا۔ وہ رات کافی دیر تک کلب میں رہی تھی اور اس کی واپسی ابھی سے 2-3 گھنٹے پہلے ہی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس وقت گہری نیند میں تھی، لیکن چونکہ وہ فطری طور پر بے حد ہوشیار نیند سوتی تھی، اس لیے فون کی پہلی گھنٹی پر ہی بیدار ہو گئی تھی۔ یس، باربرا نے خمار آلود لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں سامنے موجود کلاک پر جمسی گئی تھی، اور کلاک پر جو وقت اسے نظر آ رہا تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ دن کافی نکل آیا ہے، لیکن چونکہ وہ دن چڑھے تک سونے کی عادی تھی، اس لیے اسے ذہنی طور پر خاصی تکلیف ہو رہی تھی۔ جرم بول رہا ہوں مادام، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لہجہ مؤدبانہ تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں اس وقت کال کی ہے؟ باربرا نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ آپ کے لیے ایک بیڈ نیوز ہے میرے پاس، دوسری طرف سے کہا گیا تو باربرا بے اختیار اچھل پڑی۔ بیڈ نیوز؟ کیسی بیڈ نیوز؟ کیا مطلب؟ باربرا نے چونک کر کہا۔ اینڈریو اور اس کے نمبر 2 رابرٹ کو ہلاک کر دیا گیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو باربرا بے اختیار اچھل کر بیٹھ گئی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم نشے میں ہو؟ باربرا نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں مادام، ان دونوں کی لاشیں 3 ہٹ روڈ پر ایک کار سے پھینکی گئی ہیں۔ میں اتفاق سے وہاں پھر موجود تھا تو میں نے چیک کر لیا، اور پھر جب میں نے اپنی کار سے اتر کر دیکھا تو وہ اینڈریو اور رابرٹ کی لاشیں تھیں۔ رابرٹ کے سینے میں گولیاں ماری گئی ہیں، جبکہ اینڈریو کے کولہوں پر، ویسے باس، اینڈریو کے دونوں نتھنے بھی کٹے ہوئے تھے اور ان پر باقاعدہ بینڈیج موجود تھی۔ ان کی لاشیں بتا رہی ہیں کہ انہیں رات کے ابتدائی حصے میں ہلاک کیا گیا ہے۔ اب پولیس وہاں پہنچ چکی ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ کو اطلاع کر دوں، جیرم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے اس کار کو چیک کیا ہے جس میں سے یہ لاشیں پھینکی گئی ہیں؟ باربرا نے تیز لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ ویسے ہی بگڑا ہوا تھا اور ذہن میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ یس مادام، یہ کار فوک کے گروپ کی تھی، میں اسے اچھی طرح پہچانتا ہوں، اور فوک پاکیشیائی سیکرٹ سروس کے لیے یہاں کام کرتا ہے۔ مجھے اس لیے یہ سب کچھ معلوم ہے کہ فوک گروپ کے لیے کام کرنے والا رونالڈ میرا گہرا دوست ہے، اور جس کار سے لاشیں پھینکی گئی ہیں وہ اسی رونالڈ کی ہیں۔ میں سینکڑوں بار اس کار میں بیٹھ چکا ہوں۔ ویسے کار میں رونالڈ موجود نہیں تھا، جیرم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تو معلوم کرو کہ عمران اور اس کے ساتھی کہاں ہیں، اور پھر مجھے کال کرو، میں چیف سے خود ہی بات کرتی ہوں، باربرا نے کہا۔ وہ لارسن کالونی کی کوٹھی نمبر 13 میں رہ رہے تھے۔ بہرحال میں خود جا کر چیک کرتا ہوں، جیرم نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو باربرا نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر یکلخت انتہائی غم کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ویسے اسے اس بات پر بے حد حیرت تھی کہ عمران نے اینڈریو کا خاتمہ کیوں کیا۔ اس کا اینڈریو سے کوئی تعلق نہ تھا۔ پھر اچانک ایک خیال کے تحت باربرا اچھل سی پڑی، کیونکہ اسے خیال آ گیا تھا کہ فارمولا اینڈریو نے کارسیکا کے فلیمنگ کے پاس امانتاً رکھوایا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ عمران کو کسی طرح علم ہو گیا ہو اور وہ اس فارمولے کے حصول کے لیے اینڈریو پر چڑھ دوڑا ہو۔ ابھی وہ بیٹھی سوچ ہی رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو باربرا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، باربرا نے کہا۔ جیرم بول رہا ہوں مادام، میں نے معلوم کر لیا ہے، پاکیشیائی ایجنٹ 1 گھنٹہ پہلے کارسیکا چلے گئے ہیں اور اب تک کارسیکا پہنچ بھی چکے ہوں گے، دوسری طرف سے جیرم نے کہا۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے، باربرا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے کیڈل دبایا، اور پھر ٹون آنے پر اس نے انتہائی تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ پولیس چیف آفس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ میں کراس سے باربرا بول رہی ہوں، چیف فلیمنگ سے بات کراؤ، باربرا نے کہا۔ یس، فلیمنگ بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد فلیمنگ کی آواز سنائی دی۔ میں باربرا بول رہی ہوں، کیا فارمولا ابھی تمہارے پاس ہے؟ باربرا نے کہا۔ ہاں، لیکن یہ کس قسم کا فارمولا ہے کہ رات کو 3 بار اینڈریو کا فون آیا؟ پہلے اسے کہا کہ فارمولا اس کے ایڈریس پر بھیج دو، پھر دوسری بار فون آیا کہ فارمولا دوسرے ایڈریس پر بھیج دو، پھر اس کا فون آیا کہ فارمولا مت بھیجو، اور پھر مجھے فون آفس پر بتایا گیا ہے کہ میرے بیڈ روم میں جانے کے بعد بھی اس کا فون آیا تھا، اور اب تمہارا فون آ گیا ہے۔ کیا چکر ہے یہ سب؟ فلیمنگ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بڑا خطرناک اور گہرا چکر ہے چیف فلیمنگ۔ اس فارمولے کے پیچھے پاکیشیائی ایجنٹ کام کر رہے ہیں، جن کا لیڈر ایک مسخرہ سا آدمی علی عمران ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی فون اینڈریو کی آواز اور لہجے میں عمران نے کیا ہو۔ وہ دوسروں کی آواز اور لہجے کی نقل کرنے کا ماہر ہے۔ بہرحال اس گروپ نے رات کو اینڈریو اور اس کے نمبر 2 رابرٹ کو ہلاک کر دیا ہے، اور ان دونوں کی لاشیں ایک سڑک کے کنارے پھینک دی گئی ہیں، اور خود وہ 1 گھنٹہ پہلے یہاں سے کارسیکا روانہ ہو گئے ہیں، اور اب یقیناً وہ تم تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ یہ لوگ اب تم سے فارمولا حاصل کرنے آ رہے ہیں، باربرا نے کہا۔
ویری بیڈ. اینڈریو کو ہلاک کر دیا گیا ہے. ویری بیڈ. وہ میرا بہترین دوست تھا. ویری سیڈ. کون لوگ ہیں یہ؟ میں ان سے اپنے دوست کا ایسا ہولناک انتقام لوں گا کہ ان کی روحیں بھی صدیوں تک یاد رکھیں گی. فلیمنگ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا. وہ انتہائی خطرناک سیکرٹ ایجنٹ ہیں. انتہائی خطرناک. اتنے کہ انہوں نے اینڈریو جیسے آدمی کو بھی ہلاک کر دیا ہے. باربرا نے کہا. تم بے فکر رہو. اینڈریو مجھے جانتا تھا, تم نہیں جانتی. اینڈریو کی وجہ سے تمہارے ساتھ بھی میرے تعلقات ہیں, ورنہ فلیمنگ سے بات کرنے والا دوسرا سانس نہیں لیا کرتا. اور پھر یہ کارسیکا ہے, کرانس نہیں. یہاں کی مٹی کا ایک ایک ذرہ میرا غلام ہے. تم جانتی نہیں میرے بارے میں. ان کے بارے میں مجھے تفصیل بتاؤ تاکہ اب میں جلد سے جلد یہ کام کر سکوں. فلیمنگ نے کہا. وہ میک اپ کے بھی ماہر ہیں, اور نہ جانے وہ کس میک اپ میں وہاں پہنچے ہوں گے, اس لیے حلیے وغیرہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ ان کی تعداد بتا دیتی ہوں. وہ گروپ 2 عورتوں اور 4 مردوں پر مشتمل ہے. ان کا لیڈر پرنس آف دھمپ کہلاتا ہے, جس کا اصل نام علی عمران ہے. انتہائی مسخرہ اور احمق سا نوجوان نظر آتا ہے, لیکن وہ انتہائی شاطر اور تیز آدمی ہے. باربرا نے کہا. بس کافی ہے. 2 عورتیں اور 4 مرد, اور 1 گھنٹہ پہلے وہ وہاں سے کارسیکا کے لیے روانہ بھی ہو چکے ہیں. اوکے, اب میں انہیں تلاش کر لوں گا اور ان کا خاتمہ کر دوں گا. لیکن یہ تو بتا دو کہ لاشیں کہاں بھجواؤں. فلیمنگ نے کہا. میرا خصوصی نمبر نوٹ کر لو, مجھے اطلاع دے دینا. باقی رہی لاشیں تو بے شک انہیں سمندر میں پھینکوا دینا. باربرا نے کہا, اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک خصوصی فون نمبر بتا دیا. اوکے ٹھیک ہے, دوسری طرف سے کہا گیا, اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا. تو باربرا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کیڈل دبا دیا, اور پھر ٹون آنے پر تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے. یس. دوسری طرف سے چیف لارڈ پیٹرک کی آواز سنائی دی. چیف, اینڈریو کے بارے میں اطلاع تو آپ کو مل چکی ہوگی. باربرا نے کہا. ہاں, اور میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں, کیونکہ مجھے اینڈریو نے بتایا تھا کہ تم دونوں جلد ہی شادی کرنے والے ہو. چیف نے کہا. یس چیف, لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسے کس نے ہلاک کیا ہے؟ باربرا نے کہا. اس کے بارے میں جو رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق اس کے دونوں نتھنے کٹے ہوئے تھے, لیکن ان پر باقاعدہ بینڈیج کی گئی تھی. نتھنے کاٹنے والی کارروائی عمران سے مخصوص ہے, لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ عمران کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی. اور پھر جب اسے نتنے کاٹے تھے تو اس کی بینڈیج بھی کروا لی تھی, تو پھر اسے ہلاک کیوں نہیں کیا؟ چیف نے کہا. اس فارمولے کا سارا چکر ہے چیف. باربرا نے کہا. اوہ اوہ ویری بیڈ. تو عمران کو معلوم ہو گیا ہے کہ فارمولا اینڈریو کے پاس ہے. کیسے معلوم ہوا؟ چیف نے حیرت بھری لہجے میں کہا. یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ کیسے معلوم ہوا, لیکن فارمولا میرے پاس بھی نہیں تھا. میں نے اسے اینڈریو کو دے دیا تھا, مگر اب اینڈریو کے پاس بھی فارمولا نہیں تھا. اس نے اسے کارسیکا میں پولیس چیف فلیمنگ کے پاس امانتاً رکھنے کے لیے بھجوا دیا تھا, تاکہ جب عمران ٹکرے مار کر واپس چلا جائے تو فارمولا واپس منگوا کر آپ کو پہنچا دیا جائے. اور اب مجھے رپورٹ ملی ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی اب سے 1 گھنٹہ پہلے کارسیکا روانہ ہو چکے ہیں. باربرا نے کہا. ہوں, تو یہ بات ہے. اس لیے عمران نے اینڈریو کے نتنے کاٹے تھے تاکہ اسے فارمولے کے بارے میں معلوم ہو سکے. ویسے جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق اینڈریو کے مہمان آئے ہوئے ہیں, اور وہ ان کے ساتھ اپنی رہائش گاہ پر موجود تھا کہ اچانک اس کے مہمان اور اس کے ملازم بھی بے ہوش ہو گئے. پھر اینڈریو نے ہی ان کو ہوش دلایا. اس وقت اس کے نتنوں پر کی بینڈیج ہو چکی تھی. اس کے بعد اینڈریو پوائنٹ نمبر 2 پر چلا گیا. وہاں ایک آدمی جیری کو اغوا کر کے لایا گیا. جیری سے پوچھ گچھ کی گئی اور پھر سے گولی مار دی گئی. اور اس کے بعد اینڈریو رابرٹ کے ساتھ لارسن کالونی آ گیا, اور پھر صبح ان کی لاشیں سڑک پر پڑی ملی. اس سے جو نقشہ سامنے آتا ہے اس کے مطابق عمران کو معلوم ہو گیا کہ فارمولا اینڈریو کے پاس ہے. اسے اینڈریو کی رہائش گاہ پر ریڈ کر دیا. وہاں اسے اینڈریو پر قابو پا کر اس کے نتنے کاٹ کر اس سے فارمولے کے بارے میں معلومات حاصل کی ہوں گی. اس کے بعد وہ اینڈریو کو زندہ چھوڑ کر چلا گیا, شاید اس لیے کہ اینڈریو میرا ماتحت ہے. لیکن اینڈریو کی فطرت میں جانتا ہوں, وہ انتقام کے لیے دیوانہ ہو گیا ہوگا, اور نتیجہ یہ کہ اس نے اس کی رہائش گاہ ٹریس کر کے رابرٹ سمیت وہاں ریڈ کر دیا, اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دونوں مارے گئے. چیف پیٹرک نے پوری تفصیل سے تجزیہ کرتے ہوئے کہا. یس چیف, بالکل ایسا ہی ہوگا. اب آپ اجازت دیں تو میں ان کے پیچھے کارسیکا چلی جاؤں؟ باربرا نے کہا. نہیں, جب ہم نے پہلے اس فارمولے سے ہاتھ اٹھا لیا تھا, اور وہ بھی اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ فارمولا آخرکار عمران لے جائے گا, لیکن تب تک برائٹ لائٹ مجھ سمیت ختم ہو چکی ہوگی, اور میں اپنے آدمیوں اور تنظیم کو ایک فارمولے کے لیے تباہ نہیں کرانا چاہتا. لیکن تم لوگوں نے پھر فارمولا حاصل کر لیا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اینڈریو اور اس کا نمبر 2 رابرٹ دونوں ہلاک ہو گئے. اب تم چاہتی ہو کہ کل مجھے تمہاری موت کی خبر بھی سننے کو ملے. تم اس فارمولے کو بھول جاؤ, عمران اسے حاصل کر کے خود ہی واپس چلا جائے گا. اس دنیا میں یہ ایک ہی فارمولا نہیں ہے جس کے لیے اتنی تباہی کرائی جائے. چیف پیٹرک نے تلخ لہجے میں کہا. یس چیف, ویسے میں نے فلیمنگ کو الرٹ کر دیا ہے. وہ اینڈریو کا بہترین دوست ہے, وہ اس کا انتقام لینے کے لیے بے چین رہے گا. باربرا نے کہا. فلیمنگ جانے اور عمران, تم نے مداخلت نہیں کرنی. اٹ از مائی آرڈر.
چیف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو باربرا نے ایک طویل سانس لیا اور ریسیور رکھ کر وہ بیڈ سے اتر کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت کارسیکا کے ہوٹل گرانڈے کے ایک کمرے میں موجود تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے سیدھے یہاں آ گئے تھے کیونکہ فوک نے کرانس سے ہی ان کے لیے کمرے بک کروا دیے تھے۔ عمران صاحب، اینڈریو کی لاش جب سامنے آئی ہوگی تو لامحالہ باربرا اور لارڈ پیٹرک کا شک آپ پر ہی پڑا ہوگا، صفدر نے کہا۔ باربرا کو تو شاید علم نہ ہو، لیکن لارڈ پیٹرک بہرحال جانتا ہے۔ میں نتھنے کاٹنے میں مشہور ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فلیمنگ اینڈریو کا دوست ہے۔ فوک نے فلیمنگ کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے، اس کے بعد فلیمنگ تک یہ اطلاع پہنچ چکی ہوگی، تو یقیناً پاگلوں کی طرح ہمیں ٹریس کرے گا، صفدر نے کہا۔ وہ تو بعد میں ٹریس کرے گا، ہم نے پہلے سے ٹریس کرنا ہے، بلکہ فارمولا اسی کی تحویل میں ہے، عمران نے کہا۔ اسے ٹریس کرنے میں کیا مشکل ہے؟ وہ پولیس چیف ہے، اپنے آفس میں موجود ہوگا، جولیا نے کہا۔ وہ راڈیف سنڈیکیٹ کا چیئرمین بھی ہے اور پولیس چیف بھی، اور اس نے تمہارے سامنے ایئرپورٹ سے فون کر کے اس کے آفس سے بھی معلوم کیا تھا، تو مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ وہ کسی سرکاری کام میں مصروف ہے، اس لیے ان کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا وہ آفس میں نہیں بیٹھتا؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ نہیں، وہ یہاں کا کنگ ہے اور اس کی مرضی کہ وہ جہاں بھی بیٹھے، عمران نے کہا۔ تو پھر اب اسے کیسے تلاش کیا جائے؟ صفدر نے کہا۔ وہ خود ہی ہمیں تلاش کرے گا، اس تک یقیناً ہمارے یہاں پہنچنے کی اطلاع پہنچ چکی ہوگی، عمران نے جواب دیا۔ لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ وہ ہمیں تلاش کرنے کے بعد ہم سے ملاقات کرے، اس کے آدمی ہم پر فائر بھی تو کھول سکتے ہیں، تنویر نے کہا۔ تو کیا ہوا؟ اگر ہماری موت آ گئی ہے تو پھر مر جائیں گے، اور نہیں آئی تو بچ جائیں گے، عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب، آپ کھل کر بتائیں، آپ کے ذہن میں پلاننگ کیا ہے؟ صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ بس فلیمنگ سے ملاقات کرنی ہے اور اس سے فارمولا حاصل کرنا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن کیسے؟ یہی تو پوچھ رہے ہیں ہم، صفدر نے کہا۔ اچھا، تو اب تمہیں بتانا ہی پڑے گا۔ ایک تو یہ میرے لیے مسئلہ ہے کہ پلاننگ بھی میں ہی بناؤں اور پھر بتاؤں بھی میں ہی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ پلاننگ میں بناؤں اور اس کے بارے میں تم لوگ بتاؤ، عمران نے کہا، تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ ہمیں کیا معلوم کہ آپ نے کیا پلاننگ بنائی ہے، صفدر نے کہا۔ چلو تم بنا لو پلاننگ، بتا میں دوں گا، عمران نے کہا، تو سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ ہماری پلاننگ آپ کو پسند نہیں آئے گی کیونکہ ہم نے سیدھی سادھی پلاننگ بنانی ہے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں بھی سیدھے سادھے انداز میں بتا دوں گا، عمران کہا قابو میں آنے والا تھا۔ اب تو کیپٹن شکیل سے پوچھنا پڑے گا، صفدر نے کہا، تو کیپٹن شکیل بے اختیار چونک پڑا۔ ابھی چونکہ عمران صاحب نے کوئی پلاننگ ہی نہیں بنائی، اس لیے میں کیا بتا سکتا ہوں، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کیا تمہارا کوئی رابطہ عمران کے ذہن سے مسلسل ہے کہ تمہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اسے پلاننگ بنا لی ہے یا نہیں، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا رابطہ کیسے رہ سکتا ہے عمران صاحب کے عظیم دماغ سے؟ میں تو عمران صاحب جب کوئی پلاننگ بنا لیتے ہیں تو ان کی بات کرنے کا انداز علیحدہ ہوتا ہے، اور جب کوئی پلاننگ ان کے ذہن میں نہیں ہوتی تو ان کا انداز اور ہوتا ہے، اور اس وقت ان کے بات کرنے کا جو انداز ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی عمران صاحب نے کوئی پلاننگ نہیں بنائی۔ اس کا جواب میرے ذہن میں یہی ہے کہ انہیں کسی کی طرف سے اطلاع کا انتظار ہے، شاید وہ اس اطلاع کو بنیاد بنا کر پلاننگ بنانا چاہتے ہیں، کیپٹن شکیل نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، تم تو ایسے بات کر رہے ہو جیسے عمران صاحب کے ہر راز سے واقف ہو، صفدر نے کہا۔ کاش تنویر بھی واقف ہو سکتا، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے تمہارے انداز چیک کرنے کی؟ یہ کام کیپٹن شکیل ہی کرتا رہتا ہے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، کیا آپ واقعی بغیر کسی پلاننگ کے یہاں آئے ہیں؟ صالحہ نے کہا۔ چلو تم بتاؤ کہ اگر میری جگہ تم لیڈر ہوتی تو کیا پلاننگ بنا کر یہاں آتی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کسی بھی پولیس آفیسر کو گھیر کر اس سے فلیمنگ کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتے اور پھر فلیمنگ کو گھیر کر اس سے فارمولا حاصل کر کے واپس چلے جاتے، صالحہ نے کہا، تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ مبارک ہو صفدر، یہ واقعی اپنی اپنی خوش قسمتی کی بات ہے، عمران نے صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صفدر سے پہلے صالحہ بول پڑی۔ اس قدر سادہ خاتون واقعی خوش قسمتی ہے، ورنہ جولیا کو دیکھو کیسی کیسی پیچیدہ پلاننگ بناتی ہے کہ آج تک صفدر خود بہ نکاح ہی نہیں یاد کر سکا، عمران نے کہا، تو کمرہ بے اختیار کے کہوں سے گونج اٹھا۔ ہے تو سادہ عمران صاحب، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس میں کامیابی مل سکتی ہے، صالحہ نے کہا۔ صالحہ ٹھیک کہہ رہی ہے، سیدھی سادھی پلاننگ ہی ہونی چاہیے، یہ تمہاری طرح ہر کام طلسم ہوشربا جیسی پلاننگ نہیں ہونی چاہیے، خواہ مخواہ وقت ضائع ہوتا ہے، تنویر نے صالحہ کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، فون کی گھنٹی بج اٹھی، تو کیپٹن شکیل کے لبوں پر مسکراہٹ تیرنے لگی، کیونکہ اس کی بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔
کہ عمران کو کسی کی اطلاع کا انتظار ہے۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مائیکل بول رہا ہوں، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اسے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ روم سروس مینیجر بول رہا ہوں، مسٹر مائیکل، آپ نے کہا تھا کہ وقتاً فوقتاً چیک کرتے ہیں کہ پولیس چیف کب اپنے آفس میں آتے ہیں۔ جب وہ آ جائیں تو آپ کو اطلاع کر دیں۔ تو میں نے اس لیے آپ کو زحمت دی ہے کہ پولیس چیف اس وقت اپنے آفس میں موجود ہیں۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، شکریہ، لیکن ان سے بات کرا دیں، عمران نے کہا۔ آپ فون سروس والوں سے کہہ دیں، وہ آپ کی کال ملوا دیں گے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا ان کا علیحدہ نمبر ہے؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی نمبر بتا دیا گیا۔ تو عمران نے کیڈل دبایا اور پھر وہی نمبر پریس کرنا شروع کر دیے جو روم سروس مینیجر نے بتائے تھے۔ یس، روم فون سروس، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ پولیس چیف سے میری فون پر بات کرا دیجیے، عمران نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اوہ، تو اس لیے آپ اطمینان سے بیٹھے گپے لگا رہے تھے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے، اب ہم وہاں پولیس آفس میں بیٹھ کر اس کی آمد کا انتظار کرنے سے تو رہے، عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب، کیا فلیمنگ آپ کو فارمولہ دے دے گا؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ بظاہر اسے دینا تو نہیں چاہیے، لیکن کوشش تو کی جا سکتی ہے، عمران نے کہا۔ کیسے نہیں دے گا؟ میں اس کے حلق میں انگلی ڈال کر فارمولہ اگلوا لوں گا، تنویر نے اپنی فطرت کے مطابق کہا، لیکن پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مائیکل بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ پولیس چیف سے بات کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، میں مائیکل بول رہا ہوں، میں کرانس میں رہنے والے اینڈریو کا دوست ہوں، عمران نے کہا۔ لیکن مجھے تو بتایا گیا ہے کہ آپ گرانڈ ہوٹل سے بول رہے ہیں، دوسری طرف سے ایک منمناتی ہوئی سی آواز سنائی دی، تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ جی ہاں، میں اس وقت ہوٹل گرینڈ سے ہی بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ میں تو کسی اینڈریو کو نہیں جانتا مسٹر مائیکل، لیکن آپ کو کیا کام ہے؟ دوسری طرف سے اسی طرح منمناتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس کا ایک پیغام آپ تک پہنچانا تھا۔ اسے کہا تھا کہ اس کا کوئی سائنسی فارمولہ آپ کے پاس امانتاً رکھوایا گیا ہے، اس سلسلے میں پیغام دینا ہے، عمران نے کہا۔ سائنسی فارمولہ؟ اور میرے پاس؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا سائنسی فارمولے سے کیا تعلق؟ اور پھر میں تو پولیس چیف ہوں، کسی لاکر کا آپریشن کا انچارج تو نہیں ہوں کہ کوئی چیز امانتاً رکھواتا پھروں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، بہرحال میں نے پیغام دے دیا ہے، اب اینڈریو صاحب جانے اور آپ گڈ بائے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اسے کریڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اسے دوبارہ فون سروس کے نمبر پریس کر دیا۔ اس کے چہرے پر شدید الجھن کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ روم فون سروس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ میں روم نمبر 11 سے مائیکل بول رہا ہوں، ابھی آپ نے میری بات پولیس چیف سے فون پر کرائی ہے، عمران نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ شاید اسے یہ سمجھ میں نہ آئی تھی کہ عمران یہ بات کیوں کر رہا ہے۔ پولیس چیف کا نمبر کیا ہے؟ میں اب ان سے براہ راست بات کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا، تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ اوکے، تھینک یو، عمران نے کہا اور کیڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے دوبارہ وہی نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ روم فون سروس آپریٹر نے جو بتائے تھے۔ پولیس چیف آفس، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں ہوٹل گرینڈ کے روم نمبر 11 سے مائیکل بول رہا ہوں، پولیس چیف سے ابھی میری بات ہوئی ہے، میں ان سے مزید بات کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ یس سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، پولیس چیف فلیمنگ بول رہا ہوں، چلنا مباد ہے، وہی منمناتی ہوئی سی آواز سنائی دی۔ مائیکل بول رہا ہوں جناب، ابھی میری آپ سے اینڈریو کے حوالے سے بات ہوئی ہے، میں آپ کو اصل پیغام دینا تو بھول ہی گیا تھا۔ اینڈریو نے پیغام دیا تھا کہ آپ وہ فارمولہ جو اس نے آپ کے پاس امانتاً رکھوایا تھا مجھے دے دیں، ان کا خصوصی تحریری پیغام میرے پاس موجود ہے، عمران نے کہا۔ مسٹر مائیکل، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا کسی سائنسی فارمولے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی اینڈریو کو جانتا ہوں، آپ براہ کرم بار بار مجھے ڈسٹرب نہ کریں، دوسری طرف سے قدرے غصیلے لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ایک بار پھر کیڈل دبایا اور فون ٹون آنے پر اس نے پھر سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا، جبکہ اس کے ساتھ ہی خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور اسے یہ سب کچھ کرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے کیونکہ عمران کا انداز بتا رہا تھا کہ صورتحال گڑبڑ ہے اور عمران اس لیے مسلسل فون کر رہا ہے کہ کسی نتیجے پر پہنچ سکے۔ یس، پولیس چیف فلیمنگ بول رہا ہوں، ایک بھاری آواز سنائی دی۔ میرا نام مائیکل ہے جناب، اور عمران نے بولنا شروع کر دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا نام مائیکل نہیں عمران ہے اور تمہارا تعلق پاکیشیا سے ہے اور تم یہاں مجھ سے وہ فارمولہ لینے کے لیے آئے ہو جو اینڈریو نے مجھے امانتاً دیا تھا، دوسری طرف سے اس کی بات کاٹ کر جواب دیا گیا۔ تو عمران کے ساتھ ساتھ اس کے سب ساتھی بھی اختیار چونک پڑے۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جناب، عمران نے کہا۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے،
تم نے اینڈریو کو ہلاک کر کے ناقابل معافی جرم کیا ہے اور اس کی سزا تمہیں بھگتنا پڑے گی۔ میں چاہتا تو اب تک تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی لاشیں ہوٹل گرینڈ کے کمرہ نمبر 11 میں پڑی نظر آ رہی ہوتی، لیکن چونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم بے حد خطرناک ایجنٹ ہو، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے تم اپنی ذہانت کھل کر آزما لو۔ تمہیں اس وقت تک کچھ نہیں کہا جائے گا جب تک تم مایوس ہو کر واپس جانے کا نہ سوچو گے، اور جب میں چاہوں گا تو میرا ایک اشارہ تم لوگوں کی زندگیوں کو موت میں تبدیل کر دے گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ایک بار پھر کیڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر انکوائری کے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ پولیس چیف آفس سے بول رہا ہوں، ڈپٹی چیف آرتھر۔ ایک فون نمبر نوٹ کرو اور مجھے بتاؤ کہ یہ فون نمبر کہاں نصب ہے۔ عمران نے لہجے کو تحکمانہ بناتے ہوئے کہا۔ یس سر، بتائیں۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا تو عمران نے نمبر بتا دیا۔ سوری سر، یہ نمبر تو ہماری ایکسچینج کا نہیں ہے۔ ہماری سینٹرل ایکسچینج تو 6 نمبروں کی ہے، جبکہ آپ 8 نمبر بتا رہے ہیں، اور 8 نمبروں والی ایکسچینج تو کرانس کی دارالحکومت کی ہو سکتی ہے جناب۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران چونک پڑا۔ کیا یہاں کارسیکا میں سیٹلائٹ فون بھی استعمال ہوتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ نہیں جناب، یہاں استعمال نہیں ہوتے۔ ویسے اگر ہوتے بھی ہیں تو جناب سیٹلائٹ فون نمبر ہمیشہ 0 سے شروع ہوتے ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ لیکن یہ نمبر ڈائل کیا جائے تو پولیس چیف فلیمنگ کا نام لیا جاتا ہے، حالانکہ بولنے والا پولیس چیف نہیں ہوتا۔ عمران نے کہا۔ سوری سر، مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اوکے، تھینک یو، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جولیا نے کہا تو عمران اس طرح چونکا جیسے ریسیور رکھ کر وہ کسی گہرے خیال میں ڈوب چکا تھا۔ تنویر نے طلسم ہوشربا کی بات کی تھی نا؟ مجھے لگتا ہے کہ تنویر کی بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ یہاں واقعی طلسم ہوشربا والا سیٹ اپ کیا گیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ 2 پولیس چیف ایک ہی نام کے کیسے ہو گئے؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہی تو طلسم ہوشربا بن گئے۔ کرانس کی دارالحکومت سے میں نے جب اس نمبر پر کال کی تو جواب براہ راست اس پولیس چیف فلیمنگ نے دیا تھا، اور اب جب کہ یہاں ہوٹل فون سروس والوں نے فون ملایا تو پولیس چیف فلیمنگ کی نئی آواز اور لہجہ سنائی دیا، اور پھر اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ واقعی کسی اینڈریو سے واقف نہیں ہے۔ لیکن جب میں نے اس نمبر پر فون کیا تو پولیس چیف فلیمنگ وہی پہلے والا نکلا، اور اس کی دھمکیاں تم نے سن لی، اور اس انکوائری پر کام کرنے والی لڑکی کی بات بھی درست ہے۔ یہ نمبر یہاں کی ایکسچینج کا نہیں ہے، اور سیٹلائٹ سے بھی متعلق اگر ہوتا تو وہ واقعی 0 سے شروع ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعی ایکسچینج میں کوئی خصوصی لائن بچھائی گئی ہے، عمران نے کہا۔ مسئلہ تو وہی ہے کہ 2 پولیس چیف کیوں ہیں اور کارسیکا میں ایسا سیٹ اپ کیوں رکھا گیا ہے، صفدر نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ چیف صاحب کا نام واقعی فلیمنگ ہو اور اسے پولیس چیف بننے کا بھی شوق ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے عمران صاحب کہ یہ سب ڈوج دینے کے لیے کیا گیا ہے۔ اگر یہ مخصوص نمبر کسی کو معلوم ہو جائے تو وہ پولیس چیف کا نام سن کر ہی بات ختم کر دے گا۔ اگر اینڈریو کی وجہ سے آپ کو نمبر معلوم نہ ہوتا تو آپ کا بھی یقیناً یہی رد عمل ہوتا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب اٹھو، اب ہمیں خود ہی اس پولیس چیف فلیمنگ کو ٹریس کرنا ہوگا، عمران نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن کیسے ٹریس کریں گے؟ ویسے اس کی گفتگو سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ہماری باقاعدہ نگرانی ہو رہی ہے، اور وہ جس انداز میں ہم سے مخاطب ہے اس سے تو وہ کسی بھی وقت ہم پر حملہ کر سکتا ہے، صفدر نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، اور ان کے اٹھتے ہی باقی ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو کچھ تو ہوگا، عمران نے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔